اگر آپ کو آج پتا چلے آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہے تو رات آپ کس کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے؟ کہاں گزارنا پسند کریں گے؟ پھر سے سوچیں، شاید فیملی کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی میسز کے ساتھ، شاید آپ رشتہ داروں کو بلا لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، اور یہ پاسبل ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کی ہوش ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آج رات جو ہے this is the last night you have on the earth، کیا کیسے ہوگا؟ آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں، ساری یادیں سب کچھ آپ نے کیا ہے اور آج آپ کو یہ پتا چلے کہ آج آپ اس بدن سے آزاد ہونے والے ہیں۔ What you going to do؟ میرا اور آپ کا مسیحا یہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزار رہا ہے۔ آئے ذرا بائبل مقدس کو کھولیں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 13 باب، سب نکالیں اپنی بائبل مقدس سے، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب، اس کی دوسری آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے خدا کے کلام کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اس سے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، تو دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ This is the question for the Peter، اور یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ امیجن کریں کہ آج یسوع آپ کے ساتھ ہو اور وہ آپ کو دھونا چاہ رہا ہے، اور اس کی قدرت، اس کی الوہیت پر غور کریں اور اپنی زندگی پر، اپنے گناہوں پر، اپنی بدیوں پر، اپنی کمزوریوں پر غور کریں۔ وہ پاؤں دھونے آ رہا ہے اور وہ پاک ہے، وہ آسمان سے آیا ہے اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں خدا سے آیا اور اب میں خدا ہی کے پاس وہ فسح منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ فسح کیا ہے؟ فسح کس یادگاری میں منایا جاتا تھا؟ جب خدا کے لوگ ملک مصر سے، فرعون کی قید سے نکلے تو خدا نے حکم کیا کہ تم یہ فسح کی عید اس یادگاری کے طور پر سیلیبریٹ کرنا کہ میں نے تمہیں وہاں سے رہائی دی تھی، اور فسح کے اوپر بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ فسح کا خاص طور پر ایک برا لیا جاتا تھا بے عیب، اور اس کو کھانے کا بھی طریقہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کس طرح تمہیں کھانا ہے، جلدی سے کھانا ہے، بیٹھ کر، کتنے رشتہ دار کے ساتھ کھانا ہے، کیسے اس کو کھانا ہے۔ بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہاں پر فسح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پر ایک فرق ہے اس ٹیبل پر، جو فسح اسرائیلی مناتے تھے اس میں برا جو ہے وہ ٹیبل پر نظر آتا ہے، لیکن یہ جو فسح سیلیبریٹ ہو رہی ہے اس میں برا ٹیبل کی سائڈ پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ This is the difference۔
اور وہ اپنا بدن دینے کو ہے. صلیبی سفر شروع ہونے کو ہے. آخری جو ہفتہ ہے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا، اس میں ہمیں اس کی طبیعت میں جو ایک فرق نظر آتا ہے. وہ ہیکل میں پہلے بھی وہ کئی بار ہیکل دیکھ چکا ہے، لیکن اب جب وہ ہیکل میں گیا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ فرق ہے. کیونکہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہے، اور دنیا ابھی اپنی رنگ رنڈلیوں میں اور بزنس میں اور دنیا داری میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ دنیا کو آزاد کروائے. اور اس کے اوپر اس کی طبیعت عجیب ہوتی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک عجیب اور ایک عظیم کام کرتا ہے، جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کتابوں سے کلام نہیں کر رہا تھا کہ یہ وہ پکچر ہے فسح کی، یسوع مسیح نے بنائی ہے پاؤں دھونے کی، جس کے اوپر آئی بلیو کہ کرسچینٹی کی بنیاد ہے اور یہ کھڑی ہے. یہ ایک عظیم مثال خداوند نے دی ہے. اب ذرا تصور کریں، مثال کے طور پر جب وہ شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اور خاص طور پر جب وہ پترس کے پاس گیا ہے تو پترس اپنا پاؤں پیچھے کھینچ رہا ہے کہ تو خداوند ہے، میں نے تجھے مردے زندہ کرتے دیکھا ہے، میں نے تجھے پانی پر چلتے دیکھا ہے، میں نے تجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلاتے دیکھا ہے، تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ یہ سوال پترس کرتا ہے. اور آج یہ سوال ہر ایماندار کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. خداوند میں امیجن کرے جب یسوع مسیح کی پوزیشن کیا ہوگی. اصل مجھے تو ہیلپ کیجیے، وہ ایسے جھکا ہے، یہ پوزیشن ہوگی اور یہ پاؤں ہوں گے. کتنے لوگ دیکھ رہے مجھے؟ یہ کون کر رہا تھا؟ یسوع. اور وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، وہ انسانوں کے سامنے جھکا ہوا ہے. اور یہی چیز مسیحیت کو باقی مذاہب سے الگ کر دیتی ہے. یہ الہی ڈوائن لو، یہ ڈوائن حلیمی. اور اگر میں حلیمی کی تعریف کروں تو وہ کیا ہے؟ حلیمی یہ نہیں ہے کہ کسی طاقتور نے آپ کو ڈانٹا اور آپ خاموش کھڑے رہے. حلیمی دراصل آپ کی وہ قوت ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. حلیمی وہ آپ کی پاور ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ اس کو ایکسپوز نہیں کر رہے. فار ایگزامپل حلیمی یہ ہے کہ آپ بہت با علم ہو، میں خاتموں کی زبان میں دعا کرتا ہوں، اور کوئی کہے پاس اب تک کچھ پتہ نہیں اور آپ کھڑے رہو. حلیمی یہ ہے کہ آپ پوری پاور میں ہو اور کوئی شخص آپ کا مذاق اڑائے. حلیمی وہ قوت ہے. اس نے نمونہ دیا، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر پوچھ رہے تھے بتا کس نے مارا. خاموش ہے یہ حلیمی. اور اس لیے یسوع نے کہا میرا جوا پہن لو اور مجھ سے سیکھو. کون سی چیز سیکھو؟ کیونکہ میں دل کا فروتن اور میں حلیم ہوں. میں جوا پہننے کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ چلو. اور اس پیسج میں خاص طور پر جب وہ اپنا خون اور روٹی کو کہہ رہا ہے یہ میرا بدن ہے، لو اس میں شریک ہو جو، اور پینے کو اپنا خون پیش کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء بن جائیں اور اس میں شریک ہو جائیں. اور افسیوں میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایسی دلہن چاہتا ہے جس کے چہرے کے اوپر کوئی داغ اور جری نہ ہو. وہ بالکل پاک دلہن چاہتا ہے. آپ اس کے بدن کے اعضاء ہونے کو کلیم تو کرتے ہیں، پر کیا ہم اس لائق ہیں
कितनी दफा वो हमारे पांव धोएगा, कितनी दफा आप अपना पांव आगे करेंगे हर रोज? कब तक आप अपनी डगर में अपने हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे? कब तक? You have to step back. कब तक आप अलानिया अपने खुदावंद को मसलूब करेंगे? कब तक आप चाहेंगे वो बार बार आपको बदन और खून दे ताकि आप पाक हो जाएं? जरा मसीह की कफियत को इस पैसेज में देखें। कपड़ा बांधा हुआ है, खुदा है और शागिर्दों के पांव धो रहा है। उसको पता है क्या होने वाला है, अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है, कितनी बड़ी सलीब वो अपने कंधे पर उठाने वाला है, रोमी सिपाही उसके साथ क्या करने वाले हैं, रोमी सिपाही उसके साथ किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह उसका मजाक उड़ाएंगे, कहां पर उसको रखेंगे, कौन सा ताज जो है उन्होंने तैयार किया है, कांटों का ताज उसके सर पर रखा जा रहा है, पब्लिकली उसको नंगा करके लटकाया जाएगा ताकि मेरे और आपके बदन के ऊपर कपड़े हो, ताकि मेरी और आपकी शर्मिंदगी को वो मिटा दे। वो खुद मेरे लिए और आपके लिए नंगा हो गया। हालेलुया। तालीम जाने का वक्त नहीं है, टाइम टू थिंक। मैं नहीं चाह रहा आप तालीम जाए, मैं आपकी तवज्जो इस पैसेज की तरफ, इस हवाले की तरफ लगाना चाह रहा हूं। मैंने खादिम का सरमन सुना, आखिरी में बात कर, उसके बाद आमीन करें। कि वो चर्च के अंदर एक बड़ा सा रस्सा लिखा है और उस रस्से के आखिर में उसने टेप लगाई हुई थी रेड कलर। वो शायद 6 इंच थी, 1 फुट थी, लेकिन बाकी रस्सा शायद 50 फीट का था, 50 फीट का था। और सब लोग उस रस्से को देख रहे हैं, पादी को भी देख रहे हैं, पादी साहब कर करे। उस रस्से को उठाता है और कहता है ये जो रेड हिस्सा है जो सिर्फ 1 फुट है, ये दुनिया है, और जो बाकी का रस्सा है ये वो दुनिया है जो हम यीशु के साथ गुजारें। आमीन। आमीन। आप किस दुनिया के लिए वरीड हैं जो सिर्फ इतनी है, छोटी या आपको किस दुनिया के लिए वरीड होना है जो अनलिमिटेड है, फॉरएवर है? इमेजिन करें आप बरा के तख्त के सामने खड़े हैं और आप वर्शिप कर रहे हैं और बरा आपकी वर्शिप को सुन रहा है। मुबारक हैं वो लोग जो इस ज़ियाफत में आंखें बंद करें।